اچھا، تو آج ہم ایک یوٹیوب ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے وہ اسے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کا بیٹا بول پڑا۔ تو ظاہر ہے بات ہوگی عمران خان کی قید، ان کے حالات اور ان کے بیٹے کی اپیلوں پر۔ جی بالکل، یہ ذریعہ ہمیں ان کے بیٹے کے زاویے سے چیزیں دکھاتا ہے۔ قید کو تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں ذاتی پہلو بھی ہیں، سیاسی بھی۔ جیل کے حالات، قانونی معاملات، بین الاقوامی مدد کی بات، سب کچھ ہے۔ چلیں پھر قید کے حالات سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ تو کافی پریشان کن ہے۔ جی ذریعہ بتا رہا ہے کہ تقریباً 2 سال سے وہ قید تنہائی میں ہے، اکیلے بالکل۔ جی ہاں، قید تنہائی اور سیل کے حالات خوفناک کہے گئے ہیں۔ خوفناک مطلب کس طرح سے؟ یہاں تک بات آئی ہے کہ نہانے کے لیے جو پانی ہے وہ بھی گدلا، مطلب کیچڑ والا پانی ہے۔ اوہ، یہ تو بنیادی ضرورت بھی نہیں پوری ہو رہی۔ قیدی ہیپاٹائٹس سی سے؟ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ جی، صحت عامہ کی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ اور ان کی اپنی صحت، ڈاکٹر تک رسائی ہے؟ بتایا گیا ہے کہ 8 مہینے سے ذاتی ڈاکٹر کو نہیں ملنے دیا گیا، اور جو وہاں ڈاکٹر ہیں ان کی نگرانی میں بھی پچھلے 2 ہفتوں میں 10 اموات ہوئی ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین سا لگتا ہے۔ اور انسانی حقوق کے حوالے سے؟ جی، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ جب انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ مسائل اٹھائے تو اس کے بعد ذریعہ کہتا ہے انہیں دن میں صرف 2 گھنٹے روشنی دی جاتی ہے۔ صرف 2 گھنٹے؟ جی، بلکہ اس سے پہلے 10 دن تو بالکل اندھیرے میں بھی رکھا گیا تھا۔ اسے تشدد کا حربہ کہا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ذرا قانونی پہلو پر آتے ہیں۔ 200 سے زیادہ کیسز، یہ کیسے ممکن ہے؟ جی دیکھیں، قانونی صورتحال بہت الجھی ہوئی ہے۔ 200 سے زائد مقدمات، اور بات صرف تعداد کی نہیں۔ ہوتا یہ ہے ذریعہ کے مطابق کہ جب کوئی کیس خارج ہوتا ہے نا، ہاں؟ تو فوراً 4-5 نئے بنا دیے جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ لگتا ہے۔ بالکل، ان کے بیٹے کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا۔ وہ انہیں سیاسی قیدی کہہ رہے ہیں۔ سیاسی قیدی؟ اور اس سب کے پیچھے مطلب پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کیا چل رہا ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ دیکھیں، بیٹے کا تو دعویٰ ہے کہ اصل اختیارات آرمی چیف عاصم منیر کے پاس ہیں۔ اچھا۔ ان کی مدت ملازمت بھی اسی سال ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ قیاس آ رہی ہے کہ انہیں توسیع مل سکتی ہے، شاید 2 سال یا شاید غیر معینہ مدت کے لیے۔ تو کیا اسے ایک طرح کی آمیریت سمجھا جا رہا ہے؟ جی، ذریعہ میں اسے اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ تاثر بھی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ان کی مقبولیت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے ان کے خلاف ہوئی۔ نے والی بات، جیل سے 2/3 اکثریت سے۔ ہاں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جو ذریعہ اٹھاتا ہے کہ مبینہ طور پر شدید دھاندلی کے الزامات کے باوجود، جیسے وہ کرکٹ بیٹ کا نشان ہٹانا، الیکشن والے دن بجلی بند کرنا، ہاں، وہ سب خبریں آئی تھیں۔ جی، ان سب کے باوجود ذریعہ کہتا ہے کہ انہوں نے جیل سے 2/3 اکثریت حاصل کی۔ تو یہ عوامی حمایت کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل، اور ذریعہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ووٹ کا، ان کی آواز کا بھی سوال ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو اب پاکستان سے باہر کی بات کرتے ہیں۔ بین الاقوامی اپیلیں، خاص طور پہ امریکہ کا ذکر کیوں؟ جی، وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مبینہ طور پر جو مقامی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اقوام متحدہ یا ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ کے بیانات پر زیادہ دھیان نہیں دے رہی۔ حالانکہ یہ تنظیمیں قید کو غیر قانونی کہہ رہی ہیں۔ جی بالکل، تو شاید امید یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی مؤثر دباؤ آ سکے۔ اور امریکہ میں بھی جو حامی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور رک گرینیل، یہ تو کافی مختلف سمتوں کے لوگ لگتے ہیں۔ ہاں، یہ دلچسپ ہے۔ ایک طرف ایمنسٹی، جسے بائیں بازو کا حامی سمجھا جاتا ہے، دوسری طرف رک گرینیل، جو صدر ٹرمپ کے قریبی رہے ہیں۔ تو گرینیل سے ملاقات بھی ہوئی؟ جی، ذریعہ میں ذکر ہے، اور اس ملاقات کے بعد بیٹا کافی پرامید تھا۔ لیکن بیٹے نے اپنا ذاتی موقف بھی واضح کیا ہے نا؟ جی بالکل، وہ صاف کہتے ہیں کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میرا مقصد، وہ کہتے ہیں، ذاتی اور خود غرضانہ ہے، بس والد کو جیل سے باہر لانا ہے۔ 2.5 سال سے ملاقات نہیں ہوئی؟ جی، آخری ملاقات اس قاتلانہ حملے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے میڈیا ٹرینڈ نہیں بنانا، صرف اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ واقعی ایک بیٹے کی ذاتی پکار لگتی ہے۔ پیچیدگیاں
ان کے بیٹے کی طرف سے بین الاقوامی مدد کی کوششیں اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا۔ اور یہ سب دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی غور و طلب ہو، کہ ایسے حالات میں جب مقامی سطح پر سنوائی مشکل ہو تو بین الاقوامی برادری یا انسانی حقوق کی تنظیمیں کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں، اور کیسے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔